أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کا کل کچھ حصہ بیان کر دیا تھا، آج ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ جہاں مناسب ہوا اس کی وضاحت بھی کر دوں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے کہ عمرہ واجب ہے یا نہیں۔ ایک شخص کے اوپر حج فرض نہیں ہوا، حج کی وہ استطاعت نہیں رکھتا، اب آیا اس کا دل چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کا ظاہر دل تو کرتا ہی ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت کروں، اب عمرے کے لیے وہ جا سکتا ہے۔ اب آیا عمرہ فرض ہے، واجب ہے، یہ سنت ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بحوالہ ترمذی اور مسند احمد بہقی ان تمام احادیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ عمرہ واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب تو نہیں لیکن کر لو تو بہتر و افضل ہے۔ قال الترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا حکم کیا لگایا ہے کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس وجہ سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ وغیرہ کے نزدیک عمرہ واجب نہیں ہے، سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص احرام باندھ لے، نیت کر لے، پھر اس کا پورا کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے، جیسے کہ کل کے درس میں نے بیان کر دیا تھا کہ جب احرام باندھ لے اس کو پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر وہی سوال کہ اگر کوئی مجبوری پیش آ جائے تو فی الحال روک دے، لیکن جیسے ہی اس کو فرصت ملے فوری طور پہ اس کو کیا کرے، وہ مکمل کرے۔ اب ترجمہ کرتے ہیں۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ للہ، اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ لفظ بیان کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے زمانے میں لوگوں نے حج کو بھی انٹرٹینمنٹ کے لیے بنا لیا تھا، اپنے بڑوں کے قصے سناتے، کچھ بات ذکر کرتے یا نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے للہ کا لفظ ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور اعمال اور آداب بھی سب بجا لاؤ اور نیت بھی خالص اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے کیا فرمایا؟ للہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، بالاتفاق تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ سن 6 ہجری کے اندر جب صلح حدیبیہ ہوا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پر اگر تم روک دیے جاؤ،
مجبور کر دیے جاؤ، کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو پھر اس وقت تم کیا کرو؟ تو یہ اس وقت یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد ٹوٹل 4 عمرے کیے ہیں، اور چاروں عمرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ کے مہینے میں کیے ہیں۔ ایک سن 6 ہجری میں ذوالقعدہ کے مہینے میں، دوسرا ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 7 ہجری میں جسے عمرۃ القضاء کہتے ہیں، تیسرا ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 8 ہجری میں، اور چوتھا ذوالقعدہ کے مہینے میں سن 10 ہجری میں حج کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو جو میسر آئے، فَمَسْتَيْسَرَ، استیسر استیسر یستیسر، کیا مطلب ہے کہ جو آسانی ہو تمہارے لیے، کوئی قربانی کا جانور اس کو اللہ کے راہ میں کیا کرو، قربان کر دو۔ یعنی جب کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو پہلے، اس سے پہلے کیا تھا، رمضان کا، پھر کیا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جہاد پر، تو یہاں کیا کر دیا کہ جب کوئی کمی پیشی ہو جائے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو صدقہ کرنا ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ مڈاؤ اپنے سر، حتیٰ یبلو، یہاں تک کہ پہنچ جائے قربانی اپنی جگہ، محلہ اپنی جگہ پر۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ قربانی کا جانور جو ہے وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے، اب تو دور کے جو لوگ ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ اگر لے کے جائیں تو ایروپلین میں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس لیے وہاں سے وہ اہل عرب جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں، تو حجاج کرام وہیں سے جانور خرید کے تو ذبح کرتے ہیں، اور یہ حکم ہے، یہ مسئلہ ہے۔ علم چلتا ہے اگر کوئی چلانے والا ہو۔ پیر سلطان شاہ بخاری مدنی استخارہ سینٹر، ہر کام بذریعہ عملیات و تعویذات، ہر طرح کے دنیاوی مسائل کا حل 100% گارنٹی کے ساتھ کروائیں۔ انشاءاللہ عملیات سے کیا کچھ ممکن نہیں، اپنا ہر کام گھر بیٹھے رازداری سے حل کروائیں، مسئلہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، مثلا شادی میں رکاوٹ، بچوں کے رشتے کی بندش، محبت میں ناکامی، کاروباری بندش، ساس بہو کا جھگڑا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کے مر جانا، میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا، آستانہ عالیہ 1 یونٹ بہاولپور۔ کانٹیکٹ فار واٹس ایپ 0341293271 0301611360 کہ جو حجاج کرام حج کرنے کے لیے جائیں وہ قربانی وہیں پہ ان کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حاجی جو ہے وہ حج کر رہا ہے مکہ میں اور اپنے گھر والوں پاکستان میں کہہ دے، انڈیا میں کہہ دے کہ میری قربانی آپ وہاں کر دیں، ایسا جائز نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پر پہنچ جائے، کیا مطلب، حدود حرم میں وہاں قربانی کرنا ضروری ہے۔ فمن کان منکم مریضا او به اذى من رأسه، پر جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی، یا اسے کوئی تکلیف ہو جائے، من رأسی، سر میں، ففدیتن، تو کیا کرے، سر میں ظاہر ہے حج یہ نہیں جیسے ہم عید کے لیے جاتے ہیں تو یہ بڑے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو وغیرہ لگا کے گاڑی میں جائیں، عید کی نماز پڑھیں، واپس آئیں، عید ملے، کھانا کھائیں، اچھے کریں، حج یہ چیز نہیں ہے۔ حج کیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ خوشبو نہیں لگانی، 2 چادریں، ایک اوپر ہو ایک نیچے تہ بند کے لیے ہو، 2 چادریں ہوں، اور میرے گھر سے نکل جاؤ بیک گراؤنڈوں میں، مینا کے اندر وہاں ذکر کرو، پھر اس کے بعد کیا ہے، آپ عرفات میں جائیں گے، پھر عرفات سے مزدلفہ آئیں گے، مزدلفہ میں رات آپ نے ویسے گزارنی ہے، بغیر چارپائی کے، بغیر پنکھے کے، سب لوگ بالکل برابر، کوئی امیر ہے غریب ہے، فرش پہ سوئے ہوتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آنا ہے مینا کی طرف، مزدلفہ سے واپس مینا آئیں گے، مینا سے پھر آپ نے کنکریاں مارنی ہے شیطان کو، پھر آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، پھر ٹن کروانی ہے، اور یہ حج جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو حج ان 5 دنوں کا نام ہے۔ تو ظاہر ہے جب آپ یہ 5 دن گزاریں گے، کیا ہے، آپ نے خوشبو استعمال نہیں کرنی، صابن خوشبو والا استعمال آپ نے نہیں کرنا، 2 چادریں استعمال کرنی ہے، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، اور بال جو ہیں بڑے پراگندہ بکھرے ہوئے بال ہوں، زبان پہ لبیک اللہم لبیک کے ترانے ہوں، اللہ کی یاد ہو، اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ تو جس کے بڑے بڑے بال ہوں،
ظاہر 5 دن تو آپ نے ایسے رہنا ہے، اگر آپ نہائیں گے تو آپ بالوں کو بھی صابن وغیرہ لگائیں گے تو بال گر جائیں گے، تو اس لیے مناسب نہیں ہے۔ تو کیا فرمایا کہ کس سر میں تکلیف ہو جائے، جیسے ایک صحابی تھے، ان کے سر میں کیا ہو گئی، وہ جوئیں وغیرہ پڑ گئی، جب ان کو لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے حکم کیا دیا تھا، اپنے بال جو ہے وہ مڑوا لے۔ فمن کان منکم مریضا، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو یا اسے کوئی تکلیف پہنچی سر میں، ففدیۃ، تو کیا کرے، وہ بطور فدیہ کے روزے رکھے، اور صدقۃ، یا صدقہ دے، او نسک، یا قربانی کرے۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ وہ فدیہ دے، 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، من صیام، روزے رکھے، او یا قربانی کرے، کوئی جانور اللہ کے راستے میں ذبح کر دے۔ فیضا امین تم، اب یہاں آیا کہ کہاں قربانی کرے، کس کو دے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہاں خدام جو خدمت کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ آدمی جب بھی عمرہ حج کے لیے جائے تو ان کو پیسے دے دیا کرے، تاکہ جو کمی کوتاہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ اور یہ تو ایک خاص حکم اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ، جب تمہیں اطمینان نصیب ہو، فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھائے عمرے کرنے کا حج کے ساتھ۔ جیسے پاکستان انڈیا کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ دونوں حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ صرف عمرہ کریں گے یا صرف حج کریں گے۔ یہاں ہم یہاں سے جاتے ہیں تو حج بھی کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں پھر حج بھی کرتے ہیں۔ فمن تمتع، جو شخص فائدہ اٹھائے، یعنی حج تمتع جسے کہا جاتا ہے، عمرہ کرنے کا، الی الحج، حج کے ساتھ، فمستیسرا، تو ذبح کرے جو میسر آئے، من الہدی، قربانی کا جانور، کیا کرے، قربانی کا۔ جو صرف حج کے لیے جائے اس کے لیے قربانی نہیں ہے، جو حج تمتع کرے اس کے لیے کیا فرمایا کہ وہ قربانی بھی ساتھ کرے، جیسے پاکستانی ہے، بنگلہ دیشی ہیں، انڈین ہیں، باہر سے لوگ جو آتے ہیں۔ فمن لم یجد فصیام، پھر اگر کوئی شخص قربانی کا جانور نہ پائے تو 3 روزے رکھ لے، کیا کرے، 3 روزے رکھے، اور ثلاثۃ ایام، 3 روزے، فی الحج، حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے جب وہ گھر لوٹے۔ یہاں گھر لوٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے واپس پاکستان آئے تو پھر روزے رکھے، مطلب یہ ہے کہ حج کے جب دن حج اس نے کر لیا، اس کے بعد اگر وہی اس نے رکنا ہے تو پھر 7 روزے جو ہے وہ رکھ لے، جلدی رکھنے چاہیے اس کو۔ تیل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ اگر حج کے فوراً بعد پاکستان آتا ہے تو پاکستان میں آ کے رکھ لے، انڈیا آتا ہے، انڈیا کا ہے تو کئی دوسرے ملک میں جہاں جاتا ہے تو فوری آ کے 7 روزے رکھ لے، اور اگر ایسا نہیں ہے وہاں ٹھہرے گا کچھ دن کے لیے تو بہتر ہے وہیں رکھ لے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ عمرے کی اجازت اس شخص کے لیے ہے، لم یکن، جو نہ ہو، جس کا گھر مسجد حرام کے قریب، یعنی جو دور کے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے بات میں نے کی۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، خوب جان لو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ حج عمرے کی بات کر رہے ہیں اور یہاں کیا فرمایا کہ اللہ سخت عذاب والے ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ کا سخت عذاب ہے۔ اور آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ حج عمرے کے لیے یہ تو ہمیں شوق ہوتا ہے کہ ہم حج عمرے کے لیے جائیں، ہمارا دل بھی کرتا ہے، لیکن کیا ہے، نہ ہم اس کے حج عمرے کے احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم حاجی بن کر آ گئے ہیں، حاجی کے لانے کا شوق ہے لیکن اس کے احکام سیکھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو حج کے لیے جائے، عمرے کے لیے جائے، اس کو احکام سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اتنا حج عمرے کے لیے جانا ضروری نہیں جتنا اس کے احکام سیکھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر اس پہ حج فرض ہے تو پھر تو ضروری ہے حج کے لیے جانا، اور جیسے حج کے لیے جانا فرض ہے ویسے اس کے لیے اس کے احکام سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میں یہاں کہوں گا کہ عمرے کے لیے، عمرہ اس کے اوپر واجب تو نہیں تھا لیکن وہ جا رہا ہے، جب وہ شروع کرے گا تو عمرہ واجب ہو جائے گا، اب اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو واجبات ہیں آلریڈی، وہ تو سیکھنا اس کو ضروری ہے، اس کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرمین شریفین کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور ہمیں حج اور عمرہ کا پورا سنت کے مطابق طریقہ سیکھ کر جانے والا بنائے،
اور ہمارے حج عمروں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔